السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم ایک نئی ٹول کو یوز کرنے جا رہے ہیں اور اس کے اندر ہم کیا کیا بنا سکتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے میں پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گا۔ اور اس کے اندر ہم ویب سائٹس بنا سکتے ہیں، اس کے اندر ہم ٹولز بنا سکتے ہیں، کچھ بھی آپ اس کے اندر CRM بنانا چاہتے ہیں، آپ کچھ بھی آپ کے مائنڈ میں جو آئیڈیاز ہیں آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے سامنے یہاں پہ کچھ ٹیبس، ERPs اینڈ انوینٹری مینجمنٹ سسٹم بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ ملٹیپل ایڈوانس ٹولز بنا سکتے ہیں۔ تو ان کو کیسے ہم بنائیں گے اور پراپرلی اس کو ہم کیسے یوز کریں گے، اس کے اندر کون کون سے فنکشن ہم ایڈ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے کچھ یہاں پہ ایک CRM بنے ہوئے ہیں جس میں آپ کو پراپرلی ایک سپر بیس کی انٹیگریشن ہوئی ہوئی ہے، چیٹ GPT انٹیگریشن ہے، اور گوگل میپ کی انٹیگریشن ہوئی ہوئی ہے، اینڈ Gmail، اینڈ اس کے علاوہ یہاں پہ فائر بیس کی بھی انٹیگریشن ہوئی ہے۔ تو اسی طرح ملٹیپل یہاں پہ آپ کو ٹولز ملتے ہیں۔ اس کے اندر آپ کو ملٹیپل فیچر یہ ملتے ہیں کہ آپ اپنے تمام جو اس کے اندر بریفس ہیں، لائک اپنے اسکرین شاٹ، موک اپس، اس کے علاوہ ڈفرینٹ جو اسپیسیفکیشن آپ کی پروجیکٹ کی ہے آپ یہاں سے بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر ملٹیپل آپشن موجود ہیں کہ اس کے اندر آپ کو ڈفرینٹ پلانز ملتے ہیں۔ ان پلانس کو یوز کر کے آپ ون بائی ون، اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اس کو اپنی پروڈکٹ کو بنا سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر آپ کو ملٹیپل آپشن ملتے ہیں ڈیٹا بیس کے، فائر بیس آپ اس کا ڈائریکٹلی کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہاں پہ اس کی اسٹوریج کے لیے آپ یہاں سے اس کے ملٹیپل آپشن موجود ہیں، تو اس کو ہم یوز کریں گے۔ اچھا، ایک بتا دیتا ہوں، یہاں پہ ایک میں نے ایپ اسی سے آلریڈی جو بنی ہوئی ہے ڈیٹا بٹن سے، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہاں پہ ایک پراپرلی ایک ایپ ہے اور اسی سے یہ بنی ہوئی ہے، اور اس کے اندر پراپرلی سائن ان اینڈ سائن آؤٹ کا آپشن بھی ایڈ ہوا ہے۔ تو یہاں سے آپ کچھ بھی اس کے اندر فنکشن، جیسے لائک آپ سمپل ایک CRM اس ڈیٹا بٹن سے بنایا گیا ہے، تو اس کو آپ یوز کیسے کرنا ہے، آپ نے بنانا اکاؤنٹ کیسے ہے۔ فرسٹ آپ کو یہاں پہ اس کا مینیو بار میں آپ کو سائن ان کا بٹن آپشن دکھے گا، آپ نے سمپل سائن ان پہ کلک کر دینا ہے۔ جب آپ سائن ان پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا ویلکم ٹو ڈیٹا بٹن کا آپشن دکھے گا۔ یہاں پہ آپ کو سائن ان اینڈ سائن اپ کا بٹن آ رہا ہے، یہاں پہ اپنا ای میل ایڈ کر سکتے ہیں، یہاں سے آپ اپنے گوگل سے اکاؤنٹ لاگ ان کر سکتے ہیں، اینڈ اس کے بعد گیٹ اپ کا آپشن موجود ہے۔ تو میں ابھی آپ کے سامنے ایک ٹیمپ میل یوز کروں گا اور اس ٹیمپ میل سے میں اس کا اکاؤنٹ کریٹ کروں گا۔ تو سمپل آپ نے یہاں پہ اکاؤنٹ اپنا کریٹ کرنا ہے، ای میل اپنے یہاں پہ انٹر کرنا ہے اور سائن اپ کر لینا ہے۔ جب آپ سائن اپ کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے اس ای میل کے اوپر ایک کوڈ چلا جائے گا، لنک چلا جائے گا، آپ نے اس کو لنک کو ویریفائی کر لینا۔ جیسے بھی آپ کے سامنے یہاں پہ ای میل آ چکی ہے، اس کو اوپن کریں گے اور اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ سائن ان ٹو ڈیٹا بٹن کے اوپر کلک کر دیں گے۔ جب آپ کے یہاں پہ اس کی ویریفیکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ کے پاس اس کا جو آفٹر سائن اپ اسکرین ہے وہ آپ کو شو ہونا اسٹارٹ ہو جائے گی، جس میں ہم نے اپنی پرومپٹ دینی ہے، اور پرومپٹ دینے کے بعد ہم اس کو یوٹیلائز کریں گے۔ اس کے اندر اور کون کون سے فیچرز ہیں ہم وہ بھی ابھی آپ کے سامنے دیکھیں گے، اور اس کے اندر ہم کیا کیا بنا سکتے ہیں۔ یہ آپ کی مائنڈ کے اوپر کریٹیوٹی ہے کہ آپ پلگ ان بنانا چاہتے ہیں، کوئی CRM بنانا چاہتے ہیں، اینی تھنگ آپ جو مائنڈ میں آپ کے گیمز بنانا چاہتے ہیں آپ اسے بنوا سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر انٹیگریشن کا آپشن موجود ہے، اس کے اندر ملٹیپل فیچرز ہیں، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، اور ہم ڈفرینٹ اس کی ٹیمپلیٹ بھی اویلیبل ہیں، آپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو۔ یہاں پہ میں ایکسپلور ٹیمپلیٹ پہ بھی کلک کر کے اوپن کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد اگر ہم نیو ایپ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس ادھر آپ کے پاس ایک نیو ایپ کا آپشن دکھ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم اپنی ڈسکرائب کرتے ہیں جو بھی آئیڈیا ہم بنانا چاہتے ہیں، جس میں آپ کے سامنے یہاں پہ ڈسکرپشن کا موجود ہے۔ اس کے بعد ریکوائرمنٹ، اگر آپ نے اس کے اندر کوئی چیز ایڈ کروانی ہے وہ بھی آپ ریکوائرمنٹس بتا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی انسپریشن آپ کے مائنڈ میں ہے، کوئی اسکرین شاٹس آپ کسی اور ایپ کو دیکھنا چاہ کے مطلب اس کو آپ انسپریشن دے سکتے ہیں۔ اور انٹیگریشن میں ہم جائیں گے تو انٹیگریشن میں ہم ڈفرینٹ انٹیگریشن بھی کریں گے۔ تو ابھی آپ کے سامنے یہاں پہ کچھ ٹیمپلیٹ بھی آلریڈی میں نے آپ کو دکھائی ہیں، جیسے کہ ابھی یہاں پہ ٹیمپلیٹ کی بات کریں تو ہوم مینیو ویب سائٹ کے اوپر آپ کو کچھ ٹیمپلیٹ دیکھنے کو ملتی ہیں، تو آپ ان ٹیمپلیٹ کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اور ان کرنے کے لیے آپ کے سمپل اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ یوز ٹیمپلیٹ کے اوپر، تو آپ کے پاس سیم یہ اپلیکیشن ادھر آپ کے پاس بن جائے گی۔ اچھا، اب اس کے اندر اور کوئی کون کون سے فنکشن ہیں میں بھی آپ کے سامنے وہ کروں گا۔ بیک کرتے ہیں اس کو، ہم یہاں پہ اگر پروفائل کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ریمیننگ کریڈٹس آپ کے 20 کریڈٹس آپ کو فری میں ملتے ہیں، آپ اس ایپ کو کریٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی $20 پے کر کے یا $50 پے کر کے آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں، اور ڈفرینٹ ان کے پلان ہیں۔ اب یہاں پہ بات کریں ایجنٹ کی۔ اب ایجنٹ کے اندر ہمارے پاس پرسنلائز ایجنٹ کا آپشن موجود ہے، یہاں سے ہم اپنے ایجنٹ کو خود ٹرین کر سکتے ہیں اپنے حساب سے۔ اس کا فرینڈلی ٹون ہے، اس کے بعد یہاں پہ کون سے، اس کے بعد ٹیکنیکل لیول کی بات کریں تو یہاں سے ہم وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ اپنا کچھ اپنا ایڈ کرنا چاہتے ہیں، پرسنلائزیشن انسٹرکشن ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اور اس کو ہم سیو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا نیچے آئیں، یہاں پہ آپ کے پاس ملٹیپل آپشن موجود ہے۔ جیمنائی 2.5 پرو
آپ اس کے ساتھ اس کو یوز کر سکتے ہیں. آلریڈی یہ انیبل ہے, آپ اس کو ڈسیبل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن یہ 2.5 جتنی بھی ایپس بنیں گی وہ آپ کی 2.5 پرو سے بنیں گی جمنی کی, اور یہ آلریڈی ایڈ ہوئی ہوئی ہے تو اس کو ہم یوز کریں گے. تو چلتے ہیں بیک اپنے پروجیکٹ کے اوپر. آپ سمپل یہاں پہ ہم ایک نیو ایپ کریٹ کرتے ہیں. میں ابھی ایک ایپ بنانا چاہ رہا ہوں CRM. تو ابھی اگر آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے آل ایپس کے اوپر تو آپ کو جتنی بھی ایپس آپ نے کریٹ کی ہوں گی وہ یہاں پہ شو ہونا اسٹارٹ ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. اور شیئرڈ ود می کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی اور کی پروجیکٹ کو آپ نے جب اس کو شیئر کریں گے اپنے ساتھ تو آپ اس کو ریمیکس کر سکتے ہیں. تو ابھی ہم سمپل اپنی ایک نیو ایپ کریٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس کا ایپ کو ہم یہاں سے کریٹ کریں گے. تو یہاں پہ میں نے ایک سمپل ایک پرومپٹ دوں گا اور وہ پرومپٹ ایک CRM بناتے ہیں اس CRM کو, اور اس کو یہاں سے ہم نیکسٹ کرتے ہیں. اوکے, ابھی میں نے ایک اپنی پرومپٹ ایک سمپل سی پرومپٹ میں نے ادھر ایڈ کیا. آئی وانٹ ٹو بلڈ CRM پلیٹفارم. آئی وانٹ ٹو انکلوڈ فل فلیج ان ایتھینٹیکیشن اینڈ 2 بیسک فیچر. آئی وانٹ ٹو انکارپوریٹ ٹاسک مینجمنٹ آپشن اینڈ کنٹیکٹ مینجمنٹ فیچر. ٹھیک ہے, میں نے آپ صرف 2 فیچرس میں ایڈ کروانا چاہ رہا ہوں. بعد میں ہم اپنی پرومپٹ جیسی پرومپٹ ایڈ کریں گے تو آپ اس کے حساب سے پرومپٹ کو مینیج کر سکتے ہیں. مطلب اپنی پرومپٹ جیسی پرومپٹ دیں گے آپ سمپل اس کو ایڈ کر کے کنٹینیو کریں گے. جب آپ سمپل کنٹینیو کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ آپشن موجود ہے کہ آپ اپنے جو ریکوائرمنٹس ہیں آپ اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہو. کوئی اسپیسیفیکیشن, کوئی امیجز, کوئی کوڈس ایکسیٹرا, جو بھی آپ اس کے اندر آئیڈیاز ایڈ کرنا چاہتے ہو یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہو. تو میرے پاس اب میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا چاہ رہا, میں اس کو سمپل اسکپ کر رہا ہوں. تو یہاں پہ آپ کے پاس نیکسٹ آپشن آتا ہے انسپریشن کا. انسپریشن کے اندر یہ ہے کہ آپ اپنی کوئی بھی ڈو یو ہیو اینی ویب سائٹ امیجز جو آپ اس کو انسپریشن لیتے ہو, مطلب آپ کے پاس کوئی ایسے CRM ہے لائک کوئی ادر کمپنی کا CRM ہے تو آپ اس کی اسکرین شاٹ وغیرہ لے کے آپ یہاں پہ ڈراپ کر سکتے ہو, یا اس کی سمپل ٹیکسٹ ہے تو آپ اس کو یہاں پہ امپورٹ کر سکتے ہو. سمپل ڈریگ اینڈ ڈراپ کرو گے یا سمپل اس پہ کلک کرو گے تو آپ کے پاس وہ آپشن آ جائے گا سلیکشن کا, تو آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہو. سمپل میں ابھی اسکپ کر رہا ہوں, اور اسکپ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ آتا ہے انٹیگریشن کا. یہاں پہ آپ کے پاس ملٹیپل آپشن موجود ہیں. اتھینٹیکیشن مطلب ہے کہ آپ اس کے اندر سائن اپ اینڈ سائن ان کا آپشن ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ فائر بیس کو یوز کر سکتے ہیں یا سپر بیس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو میں زیادہ پریفر کرتا ہوں فائر بیس, کیونکہ گوگل کی یہ پروڈکٹ ہے, آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایزیلی اور اس کو فری آف کاسٹ ہے. اور اس کے لیے اگر ہم اس کو سلیکٹ کریں گے تو ہم لاگ ان اینڈ سائن اپ کا آپشن یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ڈیٹا بیس کی. تو یہاں پہ آپ کے پاس 2 آپشن موجود ہیں. اس میں ڈاکومنٹ بیس نو SQL ڈیٹا بیس, میں فائر بیس کو سلیکٹ کروں گا, پریفر کرتا ہوں فائر بیس کو, فائر اسٹور کو, تو آپ نے یہاں سے فائر اسٹور سلیکٹ کر لینا. اس کے بعد پیمنٹ اگر آپ اس کے اندر ایڈ کروانا چاہتے ہیں پیمنٹ سسٹم لائک سائن اپ کے بعد وہ کوئی جیسا لائک آپ کی کوئی سبسکرپشن بائی کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو یہاں پہ اپنی سبسکرپشن کے لیے اسٹرائپ یوز کر سکتے ہیں, یا اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور پیمنٹ گیٹ وے ہے, یہاں پہ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم اسٹوریج کی بات کریں جہاں پہ آپ کے فائل امیجز ویڈیو ڈاکومنٹ وغیرہ اسٹور ہوں گی تو یہاں پہ آپ فائل اسٹور کو یوز کر سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ یہاں پہ ملٹیپل آپشن موجود ہیں. سپر بیس بھی ہے, AWS بھی ہے, اینڈ گوگل کلاؤڈ اسٹوریج بھی ہے. تو اٹس ڈپینڈ آن یو کہ آپ کس میں یوز کرنا چاہتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ پریفر یہی ہے کہ آپ فائر بیس اینڈ فائر اسٹور کو یوز کریں, اور اسی طرح فائر بیس اسٹوریج کو یوز کریں. اور اس کے بعد میں ابھی سمپل ود آؤٹ انٹیگریشن اس کو کنٹینیو کر رہا ہوں. اب اس کے اندر آپ اپنی انٹیگریشن کرنا چاہیں تو آپ کریں, کیونکہ مسٹ ہے. اگر آپ اس کے اندر سائن اپ وغیرہ, سائن ان اینڈ اس طرح کی ڈیٹا بیس وغیرہ اسٹوریج کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. میں ابھی صرف آپ کو سکھانے کے لیے آپ کو صرف ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے ایزی ہو جائے کہ اس کے اندر ہم انٹیگریشن بھی کر سکتے ہیں. آسانی سے ہی آپ کو پراپرلی گائیڈ کرتا ہے اور اس کے اندر کوئی آپ کو مشکل نہیں فیس ہوگی. آپ نے سمپل اس کو کنٹینیو کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے پاس یہ ایپ بنانا اسٹارٹ ہو جائے گا. اوکے, اب آپ کے پاس اس طرح کی انٹرفیس آ جائے گا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر سمپل آپ کے پاس یہاں پہ ٹو ڈو لسٹ بن جاتی ہے. اب اس لسٹ کے اندر آپ کے پاس ڈفرینٹ میتھڈز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ فرسٹ کس ٹاسک کو کمپلیٹ کروانا چاہتے ہیں, جیسے لائک آپ فرسٹ میں کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کا جو پورا پلان ہے اس کو آپ سینٹرلائز مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا پلان آپ کے لیے ڈیزائن کرتا ہے, اور اس کے اندر آپ کے پاس فرسٹ اسٹیپس ہیں. اسٹیپس کو جب آپ کمپلیٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی یہاں پہ ڈن میں آتے جائیں گے. اچھا, اب یہاں پہ فرسٹ اسٹیپ کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو کریٹ اے پروفیشنل لینڈنگ پیج انٹروڈیوسنگ, مطلب یہ CRM اس کا نام اس نے بنا دیا ہے. اس کے بعد یہاں پہ سیکنڈ اس نے فائر بیس کو اتھینٹیکیشن اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ ڈیش بورڈ کو لے آؤٹ کو نیویگیشن کو ہم بنانا چاہتے ہیں یہاں سے ہم کریٹ کر سکتے ہیں. تو ابھی میں سمپل جو فرسٹ ٹاسک ہے آپ جس ٹاسک کی اسٹارٹ فرسٹ میں لینا چاہتے ہیں آپ اس کو لے سکتے ہیں. تو ابھی میں سمپل اپنی سب سے پہلے ایک لینڈنگ پیج بناؤں گا. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, سمپل اس بٹن کے اوپر کلک کر دیں گے.
جب آپ بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو آٹومیٹکلی یہاں پہ آپ کا ایک پروسیس اسٹارٹ ہو جائے گا اور یہ آپ کے لیے پراپرلی ایک اس پروسیس کو کمپلیٹ کرے گا. جب پروگرس کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ اس کو نیکسٹ کریں گے. تو ابھی سب سے پہلے ہمارے جو کام ہے وہ ہمارا ابھی اسٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ آپ کے لیے ایک پوری کوڈنگ ڈیزائن کر رہا ہے. جیسا کہ آپ پریویو کو دیکھیں گے تو یہاں سے آپ کی جو ایپ ہے وہ پریویو ہونا اسٹارٹ ہو جائے گی. تو ابھی ہماری یہ پراپر ایک ایپ بن رہی ہے, کوڈنگ ہو رہی ہے جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے یہاں پہ, اور یہاں پہ آپ کو لوڈنگ میں بھی دکھ رہا ہوگا کہ یہ ڈیٹا بیس آٹومیٹکلی ہمارا جو ٹرمینل ہے وہ ہمارے لیے کام کر رہا ہے. اور یہاں پہ اگر ہم تھوڑا سا آگے فردر آگے چلیں تو ہمارے لیے جو مین ویب سائٹ ہے وہ اس نے کمپلیٹلی مطلب جو مین انٹرفیس ہے وہ بنانا اسٹارٹ کر دیا ہے. تو ایک مین اس کا ڈیزائن کمپلیٹ ہو چکا ہے اور میں اس کو فردر سیم اسی طرح رہنے دوں گا اور اس کو میں کنٹینیو کرتا ہوں. اب میں کنٹینیو کرنے کے بعد سمپل جب میں پلان کے اوپر کلک کرتا ہوں تو میرا سیکنڈ اسٹیپ ہے ڈیش بورڈ کریٹ کرنا. میں ابھی لاگ ان اینڈ سائن اپ نہیں کرنا چاہ رہا. اگر آپ سائن اپ اینڈ سائن ان لاگ ان کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے آپ نے اپنا فائر بیس کو کنیکٹ کرنا ہے. اب فائر بیس کنیکٹ کرنے کا طریقہ سمپل آپ کے سامنے یہاں پہ آپ کے پاس آپشن دیا ہوا ہے کہ آپ نے اس کو سمپل سیٹنگ بھی کلک کرنا ہے اور وہاں پہ آپ نے گوگل سائن ان اینڈ ای میل کو انیبل کر لینا ہے. تو ہم اس کو سلیکٹ کر کے دیکھ بھی لیتے ہیں. یہاں سے آپ مینولی کر سکتے ہیں. گوگل کے آئی ڈی جی میل آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہونا چاہیے اور آپ کا یہ جب فائر بیس کے ساتھ کنسول اوپن ہو جائے گا تو یہاں سے آپ ڈائریکٹلی اپنے سمپل کریٹ پروجیکٹ کرتے ہیں. تو ہم یہاں پہ CRM لکھتے ہیں, ایک نام دے دیتے ہیں ہم اس کو اور فری CRM کر لیتے ہیں. اوکے, اب یہاں میں نے ایک نام اس کو دے دیا. اس کا نام ہم کنٹینیو کریں گے. اس کو ہم جمنی کو آف کرتے ہیں اور کنٹینیو کریں گے اور گوگل انالیٹک کو ہم آن کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں سے کوئی بھی کریٹ نئی اکاؤنٹ, لائک میں یہاں پہ ایڈ کر لیتا ہوں اور سمپل ٹیسٹ کر لیتے ہیں اور سیو کر لیتے ہیں. اس کے بعد یہاں سے سمپل آئی ایکسیپٹ کے اوپر کریٹ پروجیکٹ کے اوپر کلک کر دیتا. اب یہ میں کیوں کر رہا ہوں فائر بیس کو, بیسیکلی میں اپنے سائن ان اینڈ سائن اپ کا آپشن اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں تاکہ جب میری یوزر کوئی اس ایپ کو یوز کرنا چاہے تو وہ اپنا سائن ان اپنی گوگل سے یا اپنے سائن اپ کرے گا, دین وہ اس ایپ کو یوز کر پائے گا. تو اس لیے میں فائر بیس کو یوز کر رہا ہوں. تو یہ اتھینٹیکیشن اس لیے یوز کی جاتی ہے تاکہ آپ اپنے یوزر کا ڈیٹا کلیکٹ کر سکیں, آپ کی ایپ پراپرلی ایک یوزر یوز کر سکے, کوئی ٹیمپریری آپ کا اکاؤنٹ کریٹ نہ ہو. تو یہاں پہ آپ کے سامنے یہاں پہ ایک ہمارا پروجیکٹ کریٹ ہو چکا ہے اور اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے, سمپل آپ کے سامنے یہاں پہ کریٹ ہو چکا ہے. اب میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے ایک API ایڈ کرنی ہے اتھینٹیکیشن سیٹنگ پہ جا کے. تو یہاں پہ ہم اتھینٹیکیٹ کرتے ہیں اپنے ایپ کو. تو یہاں سے ہم ایک ویب ایپ کریٹ کرتے ہیں. ویب کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے ہم اس کو فائر بیس کو کلک کرتے ہیں اور نیکسٹ ہم رجسٹر کر لیتے ہیں. لیٹس سی. اوکے, اب یہاں پہ ہم ایک ایپ کریٹ کریں گے. اس کی سیٹنگ کیونکہ پروجیکٹ کی ہم نے سیٹنگ کرنی ہے اور اس کے اندر ہم جو مین چیز ہے وہ ہم کریٹ کریں گے. اوکے, یہاں سے ہم ویب ایپ کے اوپر کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم کوئی نام دے دیتے ہیں, لائک CRM کر دیتے ہیں یہاں پہ ایٹ, اور اس کے بعد ہم یہاں سے اس کو رجسٹر ایپ کے اوپر کلک کر دیتے ہیں. اوکے, اب یہاں پہ ہمارے پاس ڈفرینٹ اس کی API کی سیٹنگ آ چکی ہے. اب یہاں پہ آپ کے سامنے یہاں پہ اس آپ نے API کو کاپی کر لینا ہے کوڈ کو, اور کوڈ کاپی کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور یہاں سے اس کوڈ کو آپ نے یہاں سے ریپلیس کر دینا ہے. تو یہ سمپل آپ نے ڈیٹا کاپی کرنا ہے. اس کے بعد آپ کی یہاں سے ریکمینڈ کا اپنی سیٹنگ کرنی ہے, انیبل آپ نے گوگل اور ای میل کو آپ نے انیبل کرنا ہے. اوکے, ابھی ہم نے اس کی جو سیکنڈ آپشن آ رہا ہے ہمارے پاس آ رہا ہے کنفیگر یور اتھینٹیکیشن پرووائڈر, لائک ہم انیبل کریں گے ای میل اینڈ گوگل سائن ان. تو یہاں سے ہم نے سمپل آنا ہے فائر بیس کی سیٹنگ میں. یہاں پہ بلڈ کا آپشن موجود ہے, اس کے آپ کے پاس یہاں پہ آتا ہے اتھینٹیکیشن. آپ اتھینٹیکیشن پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں سے اس کی جو سیٹنگز ہیں وہ انیبل ہونا اسٹارٹ ہو جائیں گی. تو ہم گیٹ اسٹارٹڈ کے اوپر کلک کرتے ہیں اور گیٹ اسٹارٹڈ کے اوپر کلک کرنے کے بعد سمپل آپ کے پاس آپشن دکھنے یہاں پہ آ جائیں گے. اب یہاں پہ آپ کے پاس ملٹیپل آپشن دکھ رہے ہیں, جیسے کہ ابھی آپ ای میل یا فون سے آپ سائن اپ کروانا چاہتے ہیں, یہاں سے آپ ڈائریکٹلی اس کو کروا سکتے ہیں. میں ای میل اینڈ اس کے بعد ای میل پاسورڈ پہ کلک کرتا ہوں اور انیبل کروں گا اور سیو کر دوں گا. اور یہ ہمارا مین جو ہو گیا ہے انیبل. اینڈ اس کے بعد ہم یہاں سے اس کو گوگل کے بھی جو اتھینٹیکیشن ہے وہ بھی ہم انیبل کر لیں گے. اور اس کے بعد ہم یہاں سے ڈائریکٹلی اس کو بھی اگر آپ گوگل سے انیبل کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ کروا سکتے ہیں. تو ڈائریکٹلی میں نے اس کو سمپل انیبل کیا اینڈ اس کو گوگل سے بھی انیبل کر دوں گا. تو ڈائریکٹلی میں اس کو یہاں پہ پروجیکٹ کا نیم دے دیا. پروجیکٹ کا جو بھی آپ نام رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں. میں سمپل سیو کر دوں گا اور اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں. جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے CRM کے لیے میں بنا رہا ہوں تو یہاں سے ہم CRM کا بھی نام چینج کرتے ہیں.
اور سمپل سیو کر دیں گے. تو یہ آپ کے پاس دونوں آپشن انیبل ہو چکے ہیں اور ہم سمپل اس کو یہاں سے واپس آتے ہیں سیٹنگ میں اور اس کو ہم نے سلیکٹ کر لیا. اس کے بعد اگر ہم بات کریں اتھینٹیکیشن ڈومینس کی, تو ہم نے اتھورائز ڈومین کرنا ہے. آپ نے سمپل اس کے اوپر کلک کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے پاس یہاں پہ سیٹنگ آپشن موجود ہوتا ہے اور آپ نے یہ والا ڈومین کاپی کرنا ہے. کاپی کرنے کے بعد آپ نے فائر بیس کی جہاں پہ سیم اسی ڈومین والی جگہ پہ آنا ہے جہاں پہ آپ کو یہ لنک دیا گیا ہے اور آپ نے ادھر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ایڈ کر لیں گے. تو ہم یہاں سے اپنا اکاؤنٹ ایک لنک جنریٹ کر لیں گے, اتھورائز ڈومین کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے ہم ایڈ ڈومین کر دیں گے. ایڈ ڈومین کرنے کے بعد سمپل ہم ایڈ کر دیں گے اور ہمارا ڈومین ایڈ ہو چکا ہے اور ہم نے یہ پروسیس بھی کمپلیٹ کر لیا. اب سمپل آپ نے کیا کرنا ہے, انیبل آپشن فائر ڈیٹا بیس, ہم نے ڈیٹا جو فائر بیس کا ڈیٹا اسٹور ہے ہم نے جہاں پہ ڈیٹا بیس کو اسٹور کروانا ہے اور وہ ہم یہاں سے انیبل کر لیں گے. کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ آپشن آتا ہے کریٹ ڈیٹا بیس, تو آپ یہاں سے ڈائریکٹلی کریٹ ڈیٹا بیس کے اوپر کلک کر سکتے ہیں. تو یہاں سے آپ اپنے ڈیٹا بیس کو ڈائریکٹلی لوکیشن جو بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ سمپل آپ نیکسٹ کریں گے. نیکسٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ دو آپشن آتے ہیں. ایک آتا ہے اسٹارٹ پروڈکشن موڈ, مین کہ ابھی میں ٹیسٹنگ کر رہا ہوں تو میں صرف ٹیسٹنگ کے لیے یوز کروں گا. تو یہ 30 days کے لیے ڈیٹا میرا یہاں پہ سیو ہوگا اور بعد میں ریموو ہو جائے گا. لیکن اگر آپ مطلب پراپرلی ایپ کے اوپر ڈیٹا بیس کو اسٹور کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ پروڈکشن کے اوپر سلیکٹ کریں گے. تو میں بھی کریٹ کر رہا ہوں ٹیسٹ موڈ, تاکہ آپ صرف ویڈیوز کریٹ کرنے کے لیے میں ایک ایپ بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو نیکسٹ ٹائم اگر اسی ڈیٹا بیس کو یوز کرنا ہے تو آپ فرسٹ پروڈکشن موڈ کو سلیکٹ کریں گے. آپ کا ڈیٹا بیس یہاں سے کریٹ ہو جائے گا اور سمپل آپ کے پاس جو بھی ڈیٹا ہوگا وہ یہاں پہ اسٹارٹ ہو جائے گا. تو لیٹس سی ابھی نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے, نیکسٹ ہم نے آنا ہے واپس اور یہاں سے ہم نے انسٹال فائر بیس اتھینٹیکیشن کے اوپر کلک کر دینا ہے. تو یہ ہمارا جو اتھینٹیکیشن ہے فائر بیس کی وہ یہاں پہ کلیکٹ ہونا اسٹارٹ ہو جائے گی اور یہ لاگ ان اینڈ لاگ آؤٹ اینڈ کانفگ اینڈ ریسٹارٹ ڈائریکٹلی آپ کے جو فائر بیس کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائے گی. تو اس کو کمپلیٹ ہونے دینے اور کمپلیٹ ہونے کے بعد نیکسٹ ہم اپنی ایپ کو نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر لے کے چلتے ہیں. اوکے, ہمارے پاس نیکسٹ آپشن ہو چکا ہے. اب یہاں سے آپ ڈائریکٹلی آپ کی جو ایپ ہے وہ فائر بیس کے ساتھ کنیکٹ ہو چکی ہے. تو اگر آپ ٹیسٹ کنیکشن کرنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹلی آپ چیک بھی کر سکتے ہیں. اور سمپل میں بھی ٹیسٹنگ کے لیے اس کو دے دیے یہاں پہ کین یو ٹیسٹ فائر کنیکشن آف فائر بیس. یہ ہمارا ابھی جو فائر بیس کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہو چکی ہے وہ ہم یہاں سے ویریفائی کر لیں گے. تو نیکسٹ کرنے کے بعد آپ کا جو سیکنڈ آپ کا یہ اسٹیپ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور تھرڈ پہ ہم جائیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں سے سائن اپ اینڈ سائن ان کا پیج کو ہم کریٹ کرنا ہے. تو آپ نے یہاں سے ڈائریکٹلی سمپل اسٹارٹ ٹاسک کے اوپر کلک کرنا ہے اور آپ کا جو سیکنڈ ٹاسک ہے وہ بھی اسٹارٹ ہو جائے گا. اسی طرح آپ یہاں سے تھرڈ ٹاسک کو بھی کمپلیٹ کریں گے اور آپ کے جو 20 کریڈٹس ہے وہ یہاں پہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کے کتنے کریڈٹ یوز ہو چکے ہیں. اچھا, اب یہ جب کمپلیٹ ہو جائے گی تو نیکسٹ آپ کو جو پروسیجر ہوگا وہ ہم نے نیکسٹ اس کو یوز کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ڈپلائی بھی کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی اور اس کو ہم ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اوکے, ہمارا جو سیکنڈ اسٹیپ ہے وہ بھی آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. ہم یہاں سے اس کو پریویو بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں کے تاکہ ہماری جو ایپ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی. تو ہمارے جو پراپرلی ایک ایپ ڈیزائن ہو رہی ہے اس کو ہم نے یہاں سے ڈائریکٹلی لاگ ان اینڈ سائن اپ کا آپشن جو ہم نے کیا تھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ سائن ان گوگل کا آپشن یہاں پہ آ چکا ہے. تو اس کو ہم بعد میں بیک کرتے ہیں اور اس کو ہم دیکھتے ہیں. سائن ان جیسا آپ یہاں پہ آپ کے سامنے لاگ ان اینڈ لاگ آؤٹ کا بٹن بھی آپشن موجود ہے, سائن اپ کا بھی اویلیبل ہے. تو ڈائریکٹلی ہم جب سائن اپ کریں گے تو ہمارے پاس آپشن موجود ہو جائے گا. تو ابھی میں نے ایک سمپل سا ایک ایپ ڈیزائن کی تھا, میں اس ہوم پیج کو ری ڈیزائن بھی کروا سکتا ہوں, ایک پراپرلی ایک اچھا ڈیزائن کو بھی بنوا سکتا ہوں. تو یہاں پہ آپ ٹیبلٹ کی بیس پہ یہاں پہ موبائل پر ویو کا آپشن بھی موجود ہے. تو ڈائریکٹلی آپ یہاں سے ایڈٹ کوڈ بھی کر سکتے ہیں اور کسی بھی پیج کو آپ یہاں سے ڈائریکٹلی مینیج بھی کر سکتے ہیں. اب بات کرتے ہیں اس کو ہم نیکسٹ پلان کے اوپر جب جائیں گے تو ہمارے پاس جو سیکنڈ اسٹیپ ہے ہم اس کو ہم کمپلیٹ کرنے کے بعد مارک ایز اے ڈن کر دیں گے اور تھرڈ اسٹیپ کے اوپر ہم چلتے ہیں. یہاں سے ڈائریکٹلی ہم اسٹارٹ ٹاسک کے اوپر کلک کر دیتے ہیں. تو ہمارا جو مین ٹاسک ہے مطلب یہاں پہ جتنے بھی ٹاسک ہیں وہ آلریڈی کمپلیٹ ہوتے جا رہے ہیں نیچے آپ کے سامنے اور اوپر آپ کے پاس ٹو ڈو لسٹ میں آ رہے ہیں اور سائڈ میں آپ کے پاس یہاں پہ ان پروگریس بھی چل رہے ہیں. تو جتنے بھی آپ کے پراپرلی ایک ایپ ہے وہ آپ کی یہاں پہ بننا اسٹارٹ ہو جائے گی اور جب آپ کی ایپ پراپرلی بن جائے گی تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. وہ کیسے کریں گے ابھی میں آپ کے سامنے وہ بھی چیز دکھاؤں گا. تو اب سمپل اس کو جب آپ کمپلیٹ کرنے دیتے ہیں اور نیکسٹ ہم یہاں سے سیٹنگ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ ایک آپشن موجود ہوتا ہے. اس کے اندر آپ کو ساری ڈیٹیل مل رہی ہوتی ہے ایپ کی, ایپ کے اندر کون کون سی چیز ڈیزائن کی جا رہی ہے. آپ یہاں سے ڈائریکٹلی اپنی کوڈ کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور آپ کسی بھی اسٹوریج کے اوپر سی پینل یا کسی بھی ہوسٹنگ کے اندر آپ یہاں سے اس کو ڈپلائی بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو آلریڈی میں نے طریقے بتائے ہوئے ہیں. تو آپ ڈائریکٹلی یہاں سے اس کو کوڈ کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپلوڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم بات کریں یہاں پہ اس ایپ کو
کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, کلون کر سکتے ہیں, ہائبرنیٹ کر سکتے ہیں, اور ان ڈپلائی کرنا چاہیں اس کو ہم پبلک انٹرلی اگر ہم پبلکلی اس کو کر لیتے ہیں, یہاں سے ڈپلائی کر لیتے ہیں. جیسا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کو مینولی اس کو کر لیتا ہوں اسی ڈیٹا بٹن کی مین ڈومین کے اوپر ہی میں اس کو سب ڈومین بنا کے اپنا اس کو ڈپلائی کر دیتا ہوں, تو یہاں سے ہم ڈپلائی کر کے اس کو ان ڈپلائی بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک پراپرلی ایک ایپ ہے, اس کے اندر آپ ڈسکرپشن وغیرہ جو بھی اس کے اندر ایڈ کرنا چاہتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں, اور اس کا نام چینج کرنا چاہیں یہاں سے آپ ڈائریکٹلی نام بھی چینج کر سکتے ہیں. تو میں نے اس کا جو بھی نام رکھنا چاہتا ہوں یہاں پہ اپنی ایپ کا نام چینج ہو جائے گا آٹومیٹکلی. میری جو فل ایپ ہے وہ اس کو ری ڈیزائن کر کے نیم چینج کر دے. اوکے, ہمارا جو تھرڈ ٹاسک ہے وہ بھی آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور اب اس کو ہم ٹیسٹ کریں گے یہاں پہ. اچھا, میں دوسری چیزوں کو بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. یہاں پہ ایپ کی آپشن موجود ہے, یہاں پہ ایجنٹ کا آپشن موجود ہے, یہاں پہ پروڈکشن کا آپشن موجود ہے. آپ اپنی اس اے پی آئی کو ایم سی پی سرور لائک وہ آپ کو بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیو کے اندر. ڈفرینٹ آپ کو ایک علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گا جس کے اندر آپ کو یہ چیز یوز کرنا سکھاؤں گا کہ کرسر کو یا اس طرح کی ڈفرینٹ ایپس کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں ایم سی پی سرور کی, اور اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں. اس کے بعد ڈیزائن کی بات کریں تو یہاں پہ آپ اپنی نیویگیشن کا جو بھی فیوکن کا آئیکن ہے وہ آپ یہاں سے جو آئیکن ہوتا ہے ویب سائٹ کا وہ آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہو. اس کے بعد سیکرٹس وغیرہ جو بھی آپ لگانا چاہتے ہو یہاں پہ وہ لگا سکتے ہو. کولابریٹ مین کہ آپ کسی پرسن کو اسی ایپ کو مطلب آپ اپنی ٹیم کے ساتھ اس کو مل کے بنانا چاہتے ہو تو یہاں سے آپ اپنی ٹیم کو بھی ایڈ کر سکتے ہو. اس کے اندر ایک مطلب ڈفرینٹ فیچر ہے کہ آپ اس کو نا اپنے تمام ٹیم ممبر کے ساتھ بھی شیئر کر کے وہ بھی اس ایپ کو چینجز وغیرہ کر سکتے ہیں, اس کے اندر ایڈیشنس وغیرہ کر سکتے ہیں. اس کے اندر یہ ایک ڈفرینٹ فیچر ہے, آپ کو ایک کولابریشن کا مطلب آپ مل جاتا ہے آپشن. اور اس کے بعد ہم پیکیجز کی بات کریں تو یہاں پہ ڈفرینٹ پیکیجز جو اس ایپ کے اندر جو ڈیزائن کیے مطلب بنائے گئے ہیں یا اوپن کیے گئے ہیں, تو یہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ جو پیکیجز ہیں وہ انسٹال کیے گئے ہیں تو وہ آپ کو یہاں پہ شو ہو رہے ہیں. پائتھن بھی یوز ہو رہی ہے, اس کے بعد یہاں پہ ڈفرینٹ اے پی آئی جو یوز ہو رہی ہیں وہاں پہ اس کے ماڈلز وغیرہ شو ہو رہے ہیں. تو اب بات کرتے ہیں اس کے پریویو کے اوپر. تو یہاں پہ میں اس کا پریویو دیکھوں گا اور اس کو ہم یہاں سے ڈائریکٹلی اوپن کر لیتے ہیں نیو ٹیب کے اندر, اور ہمیں اس کا جو ایپ کا ڈیٹا مطلب پریویو ورژن ہے ہم یہاں سے چیک کر سکتے ہیں. تو آپ سمپل یہاں سے اسٹارٹ ان کرتے ہیں. میں اپنے اکاؤنٹ سے لاگ ان کرتا ہوں. اوکے, میں یہاں سے اس کو کنٹینیو کروں گا اور اکاؤنٹ ہمارا جو لاگ ان ہو جائے گا ڈائریکٹلی, اور آپ کے سامنے اس کی ایپ کا جو یو آئی ہے وہ یہاں پہ ہمیں شو ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا. تو اس کو ہم دیکھیں گے اب جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے یہاں پہ آپشن آ چکا ہے. میں اس کو لاگ ان کروں گا سمپل, اور یہاں پہ آپ کو ڈائریکٹلی سائن ان کا آپشن دکھتا ہے. تو اس طرح آپ یہاں سے ڈائریکٹلی سائن ان کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کے پاس اوکے, ابھی ہم جب ہماری اکاؤنٹ لاگ ان ہونے کے بعد یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ میں اکاؤنٹ لاگ ان کر چکا ہوں. اگر آپ یہاں سے فائر بیس پہ جائیں گے تو یہاں سے نا آپ کو ڈیٹا بیس کے جو اپنے اکاؤنٹ جتنے بھی یوزر کریٹ ہوں گے وہ ان کا ڈیٹا یہاں پہ آپ کو شو ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا. جیسے بھی میں نے ابھی لاگ ان کیا تھا, اکاؤنٹ کریٹ کیا, تو یہاں پہ ایک میری آئی ڈی آنا اسٹارٹ ہو جائے گی کہ میں اس یوزر سے میرا مطلب یہ یوزر ہماری ویب سائٹ کے اوپر اس نے سائن اپ کیا ہے. تو یہاں سے ہم فائر بیس کے اندر ہمارا ڈیٹا یوزر کا ڈیٹا ہمارے پاس یہاں پہ اسٹور ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح ہم یہاں پہ اپنی پروجیکٹ کو دیکھ سکتے ہیں. جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے یہ پروجیکٹ جو میں نے بھی بنایا ہے وہ اس کے اندر کچھ جو پیجز ہیں ابھی صرف ٹاسک جو مین پیج ہے ہمارا وہ ڈیزائن ہوا ہے, باقی ہمارے جو ادر پیجز ہیں وہ بھی رہتے ہیں. تو اب ان کو ہم نے نیکسٹ پلان کے اندر بنانا ہے, اور ڈفرینٹ ہمارے پاس جو بھی پیجز بنیں گے ہم نے ان کو کریٹ کرتے جانا ہے. جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے یہاں پہ جو اس کے میتھڈز ہیں ابھی ہمارے رہتے ہیں, ہم ان کو 1 بائی 1 انٹیگریٹ کرتے جائیں گے اور اسٹارٹ ٹاسک کرتے جائیں گے. تو ہمارا جو مین فرسٹ ٹاسک ہے اس کو ہم کمپلیٹ کر دیں گے یہاں سے, اور اس کے بعد سیکنڈ کے بعد ہمارا جو 5th نمبر پہ میں اس کو کریٹ کر دیا. مطلب آپ کسی بھی ٹاسک کو یہاں سے ڈائریکٹلی اسٹارٹ کر سکتے ہیں, وہ آپ کا ٹاسک یہاں سے اسٹارٹ ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا, مطلب ڈیولپ ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور آپ کے لیے پراپرلی ایک کوڈنگ ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں. اور بعد میں جب آپ اس کو ڈپلائی کرنا چاہتے ہیں, سمپل آپ ڈپلائی کے اوپر کلک کریں, یہاں پہ اپنا جو بھی نیم رکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پہ یوزر نیم ڈاٹ ڈیٹا بٹن ڈاٹ ایپ, اور آپ کا جو بھی ایپ کا نام ہوگا وہ اس طرح کا بن جائے گا. تو میں یہاں پہ CRM کر لیتا ہوں اور فری کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, فری مطلب جو بھی CRM آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں ہم ڈائریکٹلی ایڈ کریں گے, کنفرم کریں گے. تو یہ آلریڈی مسٹ بی 4 کریکٹر, لائک میں یہاں پہ فری CRM ٹرسٹ کرتا ہوں, لیٹس کنفرم. اور ہماری جو ایپ کا نیم ہے وہ یہاں پہ کریٹ ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو لیٹس سی, ابھی ہماری ایپ بنتی ہے اور اس کے ہم پبلکلی اس کو یوز کر سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے ایک یوزر نیم اویلیبل ہے, تو ہم نے اس کو ڈپلائی کریں گے ڈائریکٹلی. اب ڈپلائی کرنے کا طریقہ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے جو بھی نام رکھنا چاہتے ہیں, جیسے کہ ابھی میں نے یہاں پہ ایڈ کیا اور ڈپلائی مسٹ بی اوکے, فری کر لیتے ہیں اس کو ہم نام CRM. ٹھیک ہے, اور فری CRM یا اس کے اندر بریکٹ کے اندر میں اس کو ایڈ کر لیتا ہوں اور ڈپلائی کرتے ہیں. لیٹس سی,
ہماری جو ڈپلائمنٹ ہے وہ یہاں پہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اس کو ہمارے جو پراپرلی یو آر ایل ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں. تو سمپل ہم ڈائریکٹلی اس کو ہم اوپن کریں گے، مطلب جو ہمارا مین یو آر ایل ہے وہ یہاں سے مین جو ہم نے رکھا تھا وہ ہم کاپی کر کے اپنے جو بھی ایڈ ہوگا یوز کر لیں گے. ہماری ابھی ایپ ڈپلائی ہو رہی ہے. اگر آپ بات کرتے ہیں اس کی ڈاؤن لوڈنگ کوڈ کی، تو آپ یہاں سے ڈائریکٹلی کوڈ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور آپ کی جو پوری کی پوری ایپ ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، اور اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں فار کسی بھی جگہ پہ. تو میں ابھی اس کو ایپ کو ڈاؤن لوڈ نہیں کر رہا. اوکے، تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں، اور اس کو آپ کوڈ کو یوز کر سکتے ہیں اپنے سی پینل کے لیے. اپنے کوڈ ایڈیٹر میں جا کے اس کو اپنے جائیں گے، ڈپلائی کریں گے مینولی اور npm کی کمانڈ سے، تو آپ کی پراپرلی ایک ویب سائٹ پروجیکٹ بن جائے گا. تو ہم اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ہماری ایپ ڈپلائی ہو چکی ہے، اور اس کو ہم نے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پراپرلی ہماری اسی ڈیٹا بٹن ڈاٹ ایپ کے اوپر ہی اس کا ایک مکمل یو آر ایل بن چکا ہے، اور آپ کے سامنے یہاں پہ ایک ایپ کریٹ ہو چکی ہے. تو اس طرح آپ ایپس بنا سکتے ہیں، ملٹیپل کوئی بھی چیز آپ بنانا چاہتے ہیں، آپ اس کے اندر کوئی اور لیٹسٹ ورژن اس میں جب کام کریں گے ریسٹور کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی پیچھے کسی بھی پرانے پروجیکٹ کے میں جا سکتے ہیں. یہاں پہ آپشن موجود ہے، اور اس کے بعد ہم فائر بیس آلریڈی کنیکٹڈ کر چکے ہیں. اس کے بعد نوٹیفیکیشن آپشن موجود ہے، اور یہاں سے اگر آپ کے یہ پروجیکٹ ختم ہو جاتے ہیں، کریڈٹس ختم ہو جاتے ہیں، تو آپ اسی پروجیکٹ کو کسی کے ساتھ شیئر کر کے اپنے دوبارہ اس کو یوز کر سکتے ہیں، کلون کر سکتے ہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر. اللہ حافظ.